بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903 ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا جاری رکھا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جو غلط کام ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور لوگوں کو دھوکے دینا، جو بندہ یہ کام جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جناب روزے کی حالت میں آنکھ میں قطرے ڈالنا جائز ہے یا نہیں۔ ایک بندے نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندو، ٹھیک ہے یہ مسئلے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں، روزے کی حالت میں منافقت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں، روزے کی حالت میں ہیرا پھیری، بے ایمانی، بددیانتی، کرپشن، کسی کو دھوکہ دینا، کیا یہ چیزیں بھی جائز ہیں یا نہیں، کیا ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ یہ تو سارے پوچھتے ہیں کہ آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یا یہ بھی سارے پوچھتے ہیں کہ خوشبو سونگھنے سے، کان میں یا ناک میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے یہ مسئلے پوچھنے چاہیے، لیکن یہ بھی تو پوچھو کہ غیبت کرنے سے، بے ایمانی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، بددیانتی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 5994۔ اس بندے نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا کہ کیا احرام کی حالت میں بندہ احرام میں ہو، اس حالت میں اس سے مچھر مر جائے، وہ مچھر کو قتل کر دے، تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اس بندے سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، اس نے جواب دیا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ کے ملک کے لوگوں نے نبی کے بیٹے کو یعنی نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا، اور آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ کیا حالت احرام میں کوئی بندہ مچھر کو قتل کر دے تو اس کا تاوان کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ حالانکہ جو حسین تھے رضی اللہ عنہ، وہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین کے بارے میں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ دونوں شہزادے دنیا میں میرے پھول ہیں۔ تو آپ کے ملک کے لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا، اور آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ حالت احرام میں مچھر جو ہے وہ کوئی قتل کر ڈالے، اس کو مار ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی بات ہے کہ آج ہم مسلمان یہ تو پوچھتے ہیں کہ کان میں قطرے ڈالنے سے، آنکھ میں قطرے ڈالنے سے وغیرہ، یا انسولین لگانے سے، یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ کبھی یہ بھی سوچو کہ جھوٹ بولنے سے، بے ایمانی کرنے سے، ہیرا پھیری کرنے سے، کسی مسلمان کو جو ہے وہ تنگ کرنے سے، ہمسایوں کو تنگ کرنے سے، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بخاری کی حدیث نمبر 1903 کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا جاری رکھا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو جو ہے وہ ٹیز کرنا جاری رکھا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔